اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو قرآن پاک سے متعلق چند بہت ہی پیاری اور بہت ہی عام باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ قرآن پاک کی سورۃ حشر وہ آیت ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ پاک کے اسوہ حسنہ کا ذکر کیا گیا، اور وہ آیت نمبر ہے 23۔ قرآن پاک کے دو جملے ایسے ہیں جن کو سیدھا بھی ادا کریں تو وہی مطلب آئے گا، اور الٹا ادا کریں گے تو تب بھی وہی مطلب آئے گا، اور وہ ہیں کل فی فلک اور رب کا فکبر۔ قرآن پاک کی آخری وحی کے جو کاتب تھے، جو لکھنے والے تھے، وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دنیا کی واحد زبان عربی ہے کہ جس میں کسی دوسری زبان کی آمیزش نہیں ہے۔ اسلامی دنیا کا سب سے بڑا جنازہ مصر کے صدر جمال عبد الناصر کا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کنیت تھی، جو ان کو جس سے مخاطب کیا جاتا تھا، وہ ابو السیاف تھا، یعنی کہ مہمانوں کے باپ، مہمان نوازی وہ اس قدر کیا کرتے تھے کہ ان کا نام اسی سے متعلق رکھ دیا۔ میرے دوستو بھائیو، دنیا میں جو سب سے پہلی طلاق ہوئی ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی عمارہ بنت سعید کو دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خچر جو ان کو تحفے کے طور پہ مصر کے شاہ عبد المقوقس نے دیا تھا، اس کا نام تھا دلدل۔ دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ بحر ظلمات میں جو گھوڑا ڈالا گیا تھا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالا تھا۔ شیخ الاسلام، میرے دوستو بھائیو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیخ الاسلام کس کو کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بیعت رضوان کرنے والے صحابی معلوم ہے آپ کو کون تھے؟ سنان ابن سنان الاسدی تھے۔ مدینہ ہجرت کرنے والے سب سے پہلے جو صحابی تھے وہ حضرت ابو مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قرآن میں آپ کو معلوم ہے کہ کن کن سبزیوں کا ذکر ہوا ہے؟ قرآن میں سبزیوں میں ساگ کا ذکر ہوا ہے، کھکڑی کا ذکر ہوا ہے، پیاز کا ذکر ہوا ہے، اور لہسن کا ذکر ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر لکھنے کے لیے کتنے علوم کا انسان کو پتہ ہونا ضروری ہے؟ 18 علوم کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ میرے دوستو بھائیو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حجاج کرام عید کی نماز ادا نہیں کرتے؟ حجاج کرام عید کی نماز ادا نہیں کیا کرتے۔ حج کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابی کنکریاں پکڑاتے تھے، دیا کرتے تھے، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تاریخ نے دو ایسی شخصیات گزری ہیں جن کو بت شکن کا خطاب دیا ہے، اور وہ ایک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے اور دوسرے محمود غزنوی تھے۔ میرے دوستو بھائیو، آج کے لیے میں آپ لوگوں سے یہ جو معلومات شیئر کی، کیونکہ جیسے ہمیں دنیا کے علوم کا اور دنیا کے علم کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی اور ان کی قرآن پاک کتاب قرآن پاک کا بھی علم ہونا ضروری ہے۔ کیوں کہ ہم ایک مسلمان معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، تو اللہ پاک نے یہ اپنی پاک کلام ہمارے لیے اتاری ہے، اس سے متعلق معلومات کا ہمارے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ، امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی آپ کو ویڈیو۔